لڑکیاں گانے بجانے والی اور اس کا دل بہلانے والی ہوا کرتی تھی. ایک مالدار کی پوزیشن یہ تھی, صرف ایک مالدار کی. اور پھر تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ جو درمیانی طبقے کا مڈل کلاس کا جو مالدار تھا, صرف مڈل کلاس کا, ابھی اپر کلاس کی بات نہیں ہو رہی, مڈل کلاس کا جو مالدار تھا, اس کے گھر میں 300 سے 500 لڑکیاں گانے والی اور شراب پلانے والی اور اس کا دل بہلانے والی ہوا کرتی تھی. مالداروں کا حال یہ تھا, وہ بھی درمیانی طبقے کے مالداروں کا یہ حال تھا. تو بادشاہوں کی عیاشی کا حال کیا ہوگا, بادشاہوں کے جرائم کا حال کیا ہوگا. بادشاہ عیسائی لڑکیوں کو اپنے حرم میں لا کر کے بٹھا چکے تھے, یہودی لڑکیوں کو انہوں نے اپنے گھر میں لا کر کے رکھا تھا, حسن کے دل ڈالے تھے, عیاشیوں میں ڈوب چکے تھے. بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو چکا تھا, روحانیت ناپید ہو چکی تھی. مسجد کے ممبروں پر اللہ اکبر بہت سارے علماء حق کو ہٹا کر باطنیوں نے اپنے گرگوں کو جگہ دے رکھی تھی. وہ تو مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھے, لیکن وہ امام لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے. جمعہ کے خطبے میں باضابطہ طور پہ رسول اللہ کی توہینیں کی جاتی تھی, اسلام پہ انگلیاں اٹھائی جاتی تھی, اسلام کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے تھے. اللہ اکبر, شراب عام ہوا, عیاشیاں عام ہوئی, زناکاریاں عام ہوئی, عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا اور اہل علم مناظروں کے اندر کھو گئے. لوگوں کی اصلاح کرنے والا کوئی نہیں تھا. جانتے ہیں جب اندھیرا بہت زیادہ گھنگور ہو, اندھیرا بہت زیادہ ہو, بڑی تاریک رات ہو, تو پھر چھوٹے موٹے ہلال سے کام نہیں چلتا تاریکی کو دور کرنے کے لیے. پھر اس کے لیے ماہ تمام چاہیے, اس کے لیے بدر کامل چاہیے, اس کے لیے 14ویں رات کا چاند چاہیے. قدرت کو آخر اپنے محبوب کی امت پر رحم آیا, اور ایسے ماحول کے اندر جبکہ ایک طرف باطنیت باضابطہ طور پر اللہ اکبر زمین پہ جنت بنائی گئی تھی, ایک ایسا فرقہ جسے باطنی کہتے ہیں, ان کا مشن تھا دینداروں کو قتل کرنا, اہل علم کو قتل کرنا. اللہ اکبر, سلجوقی حکومت کا وزیر اعظم نظام طوسی کو بھی ان لوگوں نے شہید کیا, بڑے بڑے دینداروں کو شہید کیا, بڑے بڑے علماء کو شہید کیا. بس یہ تھا کہ دین اب مٹتا ہے اور اب مٹتا ہے. گویا کہ دین کا چراغ ٹمٹما رہا تھا, چراغ دین ٹمٹما رہا تھا. اسی طرح سے جیسے چراغ سحر ہو, چراغ سحر جیسے ٹمٹمانے کے بعد ہمیشہ کے لیے بجھ جاتا ہے, اسی طرح دین کی کیفیت ہو چکی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح نہیں ابو صالح کے گھر میں اور خیر نہیں ام الخیر کے گھر میں ایک بیٹے کو جلوگر فرمایا, جسے دنیا عادل شیلانی کے نام سے جانتی ہے. میں اپنے ذوق کے مطابق یہ بات کہتا ہوں, اگر باپ صالح ہو اور ماں خیر ہو تو ان کی گود میں ولی پیدا ہوتا ہے, لیکن ولیوں کے سردار کے لیے صالح باپ سے بات نہیں بنتی اور خیر ماں سے بات نہیں بنتی. پھر وہاں صالح نہیں ابو صالح, باپ ابو صالح چاہیے, ماں ام الخیر چاہیے, تو بیٹا ولیوں کا سردار پیدا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب لوگ جب لوگ سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد بھی روزے نہیں رکھتے تھے, میرے مرشد غوث الاعظم دستگیر نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا. سبحان اللہ. اس لیے کہ تقریریں اتنا اثر نہیں کرتی جتنا عمل اثر کرتا ہے. اور پھر آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا, بڑی مشہور کرامت ہے, اس کی طرف میں ہرگز نہیں جاؤں گا اور اس کو دہراؤں گا نہیں تاکہ آپ کا وقت نہ جائے, تاکہ میں اپنے مرشد کے روحانی تصرفات آپ کے سامنے پیش کر سکوں. غوث الاعظم دستگیر نے ماں کے پیٹ سے کلام کیا, ماں کے پیٹ سے کلام کیا. خود فرماتی ہیں